ہم یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں حاضر ہوئے تھے اور جماعت اسلامی کی وہ درخواست پٹیشن جو 2015 میں جماعت اسلامی نے داخل کی تھی اور اس پر کچھ سماعتیں ہوئی تھیں، آج اس کی سماعت تھی۔ ہم اس سے پہلے بھی جب 2015 میں ہم نے اپنی یہ پٹیشن فائل کی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد میں ان سماعتوں میں شریک رہے ہمارے فاضل وکلاء جناب سید رشید رضوی صاحب اور بیرسٹر صلاح الدین صاحب اس کا فالو اپ کر رہے ہیں، اور آج بھی اتنے طویل عرصے کے بعد یہ ہیئرنگ ہوئی۔ ہمارا پہلا کنسرن تو یہی ہے کہ مفاد عامہ کا، کراچی کے 3 کروڑ سے 3.5 کروڑ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی کا۔ شدید بحران کا شکار ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اوور بلنگ ہو رہی ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بالکل اندھے طریقے سے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اور پرفارمنس 18 سال کی پرائیویٹائزیشن کے بعد کے الیکٹرک کی بد سے بدترین ہو گئی ہے۔ تو مفاد عامہ کے اس اہم ترین کیسز اتنی بڑی عدالتوں میں بھی اگر 8 سال بعد لگیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ ان کے اوپر لوڈ بھی ہے، مسائل بھی ہیں، لیکن اس مسئلے کو حل کون کرے گا؟ اس کا حل بھی جوڈیشری کے پاس ہے، اس نظام کے پاس ہے، اس نظام کے چلانے والوں کے پاس ہے کہ اتنے اہم ترین مسئلے پر 8 سال بعد ہیئرنگ ہو، اور جو پرے ہوتی ہے اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ ظاہر ہے 8 سال میں تو پتہ نہیں کتنا وقت گزر جاتا ہے۔ تو آج یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہمارے چیف جسٹس کی طرف سے کہ اتنے طویل عرصے کے بعد اس کو کیسے چلایا جائے۔ تو اس پر ہمارے فاضل وکلاء رشید رضوی صاحب نے یہ دلائل دیے کہ یہ بہت بڑا بحران ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بنیادی طور پر نجکاری، یعنی اس کی جو پرائیویٹائزیشن کے عمل میں میل فنکشننگ ہوئی تھی، جعل سازی اور دھاندلی ہوئی تھی، اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، لیکن اب تو اس میں بہت ساری چیزیں اور شامل ہو گئی ہیں۔ اب تو خود اس پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں جو 2 معاہدے تھے، اس معاہدوں سے جو روگردانی ہوئی ہے، اس کو جو پامال کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ معاملہ عوام کا ہے اور ہماری ریاست کا ہے۔ ریاست کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی اس طرح کی کمپنیوں کا، اور اس کے شیئرز ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو ریاست سے جو معاملات تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے، اور جو جنریشن بڑھانی تھی وہ نہیں بڑھائی، جو ٹرانسمیشن صحیح کرنی تھی وہ نہیں کی، ڈسٹریبیوشن کا نظام ٹھیک نہیں کیا، جو انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ 2005 میں KESC جتنے نمبر آف یونٹس جنریٹ کرتا تھا، آج 18 سال بعد بھی اس میں کوئی معقول اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اس میں کچھ کمی ہی واقع ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنریشن کی صلاحیت حاصل نہیں کیا ہے، جبکہ نیشنل گرڈ سے اس کو 1000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی ملتی ہے۔ انہیں سیلف سفیشینٹ ہونا تھا، ان کو اپنے پلانٹ اپ گریڈ کرنے تھے۔ یہ خراب پلانٹ چلاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایفیشینٹ نہیں ہوتے، زیادہ فیول لگتا ہے، اور اس زیادہ فیول کے پیسے کراچی کے عوام سے لیتے ہیں۔ اس لیے مفاد عامہ کا کیس ہے یہ، اس لیے مفاد عامہ کا کیس ہے کہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 8 گھنٹے کی مختلف علاقوں میں، کہیں 6 گھنٹے، کہیں 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ نیپرا منع کر چکا ہے، ہائی کورٹ منع کر چکا ہے، سپریم کورٹ میں جب کراچی کا کیس چل رہا تھا تو اس میں بار بار یہ بات آ چکی ہے، لیکن ایک ادارہ اتنا خودسر ہے کہ وہ کروڑوں انسانوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم عدالت عظمیٰ سے یہ درخواست کریں گے، اور کل پورے دلائل ہمارے وکلاء دیں گے، اور اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں بھی بات کروں گا اور کراچی کے عوام کا یہ مقدمہ لڑوں گا کہ ہمیں اس افریت سے جان ہماری چھڑائی جائے، اور جو ڈسٹریبیوشن کا لائسنس کا وقت مقرر ہو گیا ہے، اب یہ مونوپولی ان کی ختم کی جائے، اور یہ مقدمہ ہم لڑیں گے انشاءاللہ کراچی کے عوام کا کہ ان کا فارنزک آڈٹ کیا جائے، پتہ چلے کہ کون کون اس جرم میں ملوث ہے، کس کس نے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کھائے ہیں، کون کون سی حکومتیں اس میں شامل رہی ہیں۔ اور ہم یہ ڈیمانڈ بھی کریں گے کہ جو لوگ بھی کلپریٹ ہیں، آپ کو یاد ہے 2015 میں ایک ہیٹ ویو آئی تھی، 5000 لوگ کراچی میں ہیٹ ویو کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے تھے، اور اس میں بڑی تعداد وہ تھی کہ جہاں لوگ جاتے تھے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال کام نہیں کر رہے تھے اور سرد خانے کام نہیں کر رہے تھے،
اور لوگ اسی طرح اسپتالوں کے چکر لگاتے لگاتے مر رہے تھے. یہ شہر کراچی ہے جو پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے. اس لیے ہم یہ دلیل دیں گے انشاءاللہ کہ یہ 184(3) کا کیس بھی ہے اور کراچی کے لیے یہ بہت بنیادی حیثیت کا کیس ہے اور اس کو ریزالو بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں یہ جو بینچ بنا ہوا ہے یہ بینچ کراچی کے عوام کے لیے قانون اور آئین اور ضابطے کے مطابق ریلیف کا سبب بنے گا اور انشاءاللہ جماعت اسلامی جو کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف ایک ہی آواز ہے, کوئی دوسری پارٹی اس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ جماعت اسلامی اس عذاب سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے اپنی منزل کی طرف جائے گی. اور بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے ملک میں اور کیا کریں ہم, سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے نا. تو ہم تو اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ہم نے احتجاج بھی کیا ہے اور کریں گے, اس کا حق رکھتے ہیں. ہم عدالتوں میں بھی آئے, ہائی کورٹس میں بھی ہمارے کیس موجود ہیں. نیپرا کی ہر ہیئرنگ میں صرف جماعت اسلامی شریک ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں سے کوئی نہیں آتا. اس لیے کہ الیکٹرک کے ساتھ لوگ بہت کمفرٹیبل ہیں انتظامیہ کے ساتھ. یہ تو مافیا بنی ہوئی ہے. جماعت اسلامی تو ان کے ہاتھوں نہیں بک سکتی. اس لیے ہم کراچی کے عوام کا مقدمہ وہاں بھی لڑتے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی لڑتے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی لڑتے ہیں, سڑکوں پہ بھی لڑتے ہیں اور جد و جہد میں کامیابی ملتی ہے. وقت لگتا ہے لیکن انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور میں کراچی کے عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے براہ راست بھی ای میلز کے ذریعے رابطہ کریں اور یہ گریوینس اپنا پہنچائیں کہ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے, یہ کراچی کے عوام کا مسئلہ ہے, کراچی کی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, کراچی کے مزدوروں کا مسئلہ ہے. لوگ جب تھکے ہارے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں تو وہ کیا پرفارمنس دے سکتے ہیں؟ جو بل آ رہے ہیں بھاری بھاری, کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پہ جو ہمیں کھایا جا رہا ہے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے اور کیوں نہیں انہوں نے تمام معاہدوں کو پورا کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس پر ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. کراچی کے عوام بھی اس میں جو ہے اپنی پٹیشنیں پرسنل لیول پر جو ہو سکتی ہیں وہ سپریم کورٹ تک پہنچائیں اور یہ ایک ایسی آواز بنے کہ جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور ضرور ملے گا. کس کا؟ جی جی موقف یہ ہے, اول تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ابھی تک ان کی حمایت نہیں کی ہے. اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ ان کی پارٹیوں کا مسئلہ ہے اور نون لیگ کا فیصلہ ہے. ہم تو نون لیگ سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی بھی ذرا سا بھی تعلق کراچی سے ہے, نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, عملاً تو انہوں نے بہرحال بہت زیادتی کی ہے کراچی کے ساتھ, لیکن اگر اتنا سا بھی تعلق ہے تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کراچی کے لیے کون سا میئر اور کون سی جماعت ہے جو کراچی کی خدمت کر سکتی ہے اور کرے گی. اگر وہ صرف اپنے مفادات دیکھیں گے تو جو چاہیں فیصلہ کریں, لیکن اگر وہ کراچی کے عوام کے مفادات دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ واضح بات ہے کہ نون لیگ کے لوگ بھی چاہتے ہیں, ان کے نمائندے بھی چاہتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں اور پارٹی کو ان کی اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ بھی اگر بالفرض ہو جاتا ہے تب بھی پیپلز پارٹی کے نمبر پورے نہیں ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوائے قانون توڑنے, آئین توڑنے, جمہوریت کو پامال کرنے اور اپنی جو سرشت ہے ان کی اس کا دوبارہ سے اظہار کرنے کے, یہ پیپلز پارٹی جس کی سرشت میں یہ ہے کہ وہ مینڈیٹ کو نہیں مانتی, چاہے ملک توڑنا پڑے, 160-62 سیٹیں قبول نہیں کی, 80-81 سیٹوں پر قناعت کر کے ملک توڑ دیا, لیکن یہ برداشت کر لیا کہ ملک ٹوٹ جائے, یہ برداشت نہیں کیا کہ مینڈیٹ کسی کا مانا جائے. اور اس سے بھی پہلے آ جائیے جو ایوب خان کے ساتھ جو بانی پیپلز پارٹی ہیں وہ اس وقت کی کنونشن لیگ کے سیکرٹری تھے اور ان کے کابینہ کا حصہ تھے, تو فاطمہ جناح کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا. اس کے بعد آ جائیے سن 77 میں بھی انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا اور پھر مارشل لا لگ گیا تھا. اس کے بعد آ جائیے جب یہ سینٹ میں خرید و فروخت کرتے ہیں, یہ جال سازی کرتے ہیں, ان کے پاس یہ موقع تھا کہ یہ اپنے آپ کو بہتر بناتے. اب بھی ان کے پاس آخری موقع ہے کہ یہ مینڈیٹ کا احترام کریں اور جماعت اسلامی جس کا میئر بننے جا رہا ہے اس کے نمبر زیادہ ہیں,
تو اس کو قبول کریں. لیکن اگر وہ یہ نہیں کر رہے اور اپنی پرانی سرش دہرا رہے ہیں تو یہ نہ آئین کے مطابق ہے، نہ قانون کے مطابق ہے، نہ جمہوریت کے مطابق ہے. اور میں یہ بھی کہوں کہ یہ جو بڑے پراعتماد طریقے سے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے لوگوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ہماری پولیس کو اپنی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، الیکشن کمیشن کو اپنی اے ٹیم بناتے ہیں، اس سب کے باوجود بھی انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنی اکثریت پوری نہیں کر سکیں گے اور میئر جماعت اسلامی کا بنے گا انشاءاللہ. حافظ صاحب، سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. آپ نے میئرشپ کے لیے کیا پیپلز پارٹی سے کوئی نیگوشیشن کیے یا نون لیگ سے کوئی رابطہ کیا؟ جے یو آئی ہے، ان کی بھی 3-4 سیٹیں ہیں، کیا ان سے کوئی رابطہ ہوا؟ کہ اگر نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، ہمارا سب سے رابطہ ہے اور ہم نے نون لیگ سے بھی بات کی ہے اور جے یو آئی سے بھی بات کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 15 جنوری کا الیکشن ہوا تھا تو اس کے 1-2 دن بعد ہی میں ساری پارٹی اور ٹی ایل پی کے پاس بھی ہم گئے تھے اور ہمارا مسلسل رابطہ بھی ہے ان سے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کا ایک ایک فرد یہ چاہتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے. لوگ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، لوگ کراچی میں ترقی چاہتے ہیں. تباہ کر کے رکھ دیا ہے اگر حکومت نے اس کو، تو لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے کراچی اپنی اصل کی طرف لوٹے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارٹیوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں کنسنسس کریں اور پیپلز پارٹی بھی اپنے اس ساکھ کو بحال کر سکتی ہے اگر کسی حد تک. تو اس کے پاس بھی ایک ہی راستہ ہے کہ وہ متفقہ میئر لانے کے لیے جماعت اسلامی کے میئر کو قبول کرے. اس لیے کہ اب نمبرز بھی زیادہ ہیں، ووٹ بھی زیادہ ہیں، سیٹیں بھی زیادہ ہیں اور وارڈ بھی زیادہ ہیں. جب 9 لاکھ ووٹ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے بنتے ہیں اور 3 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی کے ہیں تو یہ کس بنیاد پر اپنی اکثریت کی بات کر رہے ہیں؟ سیٹیں انہوں نے جس طرح چھینی سب کو پتا ہے، جس طرح سے یہ اب چاپلوسیوں میں لگے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھی سب کو پتا ہے، جس طرح وہ 9 مئی کو جواز بنا کے چھاپے مار رہے ہیں اور پورے الیکشن پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس وقت کراچی میں سسٹم کام کر رہے ہیں جو سب بلاول ہاؤس سے چلتے ہیں. زمینوں پہ قبضے کروائے جاتے ہیں، 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے لوگوں سے کروڑوں روپے بٹورے جاتے ہیں، لوگوں کی املاک محفوظ نہیں ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی، ٹینڈروں میں کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے. یہ سارا نظام یہ لوگ چلا رہے ہیں. تو اسی لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا قبضہ مکمل کریں. ہم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ ان کو قبضہ. اور ہم اپنی آج ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن کر رہے ہیں جو انہوں نے ناجائز طریقے سے قانون پاس کیا اینی پرسن کا، ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اور ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ عدالت کے ذریعے سے بھی کراچی کے عوام کو یہ خوشخبری دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ صحافیوں کا